زمردی بادشاہ گھنے سبز جنگل کے بیچ جہاں بیلیں سانپوں کی طرح لپٹی ہوئی تھیں اور ہوا بارش کی خوشبو سے بھری ہوئی تھی، ایک عظیم شیر رہتا تھا جس کا نام رازی تھا۔ وہ سنہری میدانوں کے شیروں سے مختلف تھا، اس کا رنگ گہرا امبری تھا جو ہرے بھرے جنگل میں نمایاں نظر آتا تھا۔ یہ جنگل ایک پراسرار جگہ تھی جہاں درخت ہواؤں سے سرگوشیاں کرتے اور ندیاں وہ نغمے گنگنات جو صرف سب سے پرانے جانور سمجھ سکتے تھے۔ رازی یہاں کا بے تاج بادشاہ تھا، نہ صرف اپنی طاقت کی وجہ سے بلکہ اس لیے کہ وہ جنگل میں توازن برقرار رکھتا تھا۔ ایک دن جنگل میں ایک نیا سایہ داخل ہوا، ایک چالاک تیندوا زیان جو پہاڑوں کی ڈانسز سے تنگ آ چکا تھا اور جنگل پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، رازی او زیان دھاڑا، اس کی سبز آنکھیں درختوں سے چھن کر آتی روشنی میں چمک رہی تھیں۔ یہ جنگل کسی ایسے حکمران کا مستحق ہے جو خاموشی سے شکار کرے، نہ کہ وہ جو دھاڑتا رہے۔ رازی مسکرایا، اس کی گہری آواز درختوں میں گونج اٹھی۔ بغیر دھاڑ کے جنگل بغیر روح کے جنگل کی مانند ہے۔ مقابلہ زبردست تھا۔ زیان بجلی کی مانند تیز تھا، گھنے درختوں کے درمیان سائے کی طرح حرکت کر رہا تھا، جبکہ رازی طاقتور تھا، اس کے پنجے زمین کو ہلا رہے تھے۔ جنگل جیسے ایک لمحے کے لیے رک گیا تھا، ہر مخلوق کی سانسیں تھم گئی تھیں جیسے وہ بھی اس جنگ کا انجام دیکھنا چاہتی ہوں۔ آخرکار رازی کا زوردار پنجہ صحیح نشانے پر لگا اور اس نے زیان کو ایک گرے ہوئے درخت کے تنے پر جکڑ لیا۔ یہ صرف میرا جنگل نہیں ہے، رازی نے دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا۔ یہ درختوں، دریاؤں، پرندوں کا بھی ہے۔ اگر تم یہاں رہنا چاہتے ہو تو اسے قابو میں نہیں بلکہ اس کی حفاظت کرنی ہوگی۔ زیان چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے سر ہلا دیا۔ اس دن کے بعد وہ جنگل کا ایک خاموش محافظ بن گیا، صرف ضرورت کے مطابق شکار کرتا اور توازن کا احترام کرتا۔ یوں زمردی جنگل پھلتا پھولتا رہا، جہاں ایک شیر کی حکومت اس کی صرف طاقت سے نہیں بلکہ اس کی دانائی سے بھی چلتی رہی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز کو کبھی نہ چھوڑیں۔